کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کے پہاڑوں سے مارخور اور برفانی چیتا غائب ہو جائیں تو شمالی علاقہ جات میں تباہ کن سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جائے گی؟ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو دونوں معمولی جانور ہیں، تو ان کے نہ ہونے سے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جی، یہ دونوں صرف جانور نہیں بلکہ ہمارے پہاڑوں کے محافظ ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کیسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 10، دا سائلنٹ پریڈیٹر اینڈ دا میجسٹک پرے، سنو لیپرڈ اینڈ مارخور۔ خاموش شکاری اور شاندار شکار، برفانی چیتا اور مارخور۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ سے دین کے کام لے، ہم اپنی ٹرانسلیشن کو شروع کرتے ہیں۔ پریشان نہیں ہونا، جب ٹرانسلیشن ہوگی تو جو آپ کو مشکل ورڈز ملیں گے وہ میں نے ٹیبل کے فارم میں ارینج کر دی ہیں اس طرح سے۔ یہ آپ آسانی کے ساتھ ہر پیراگراف کے آپ کو ورڈز میننگ ملتے جائیں گے، آپ نے وہ رائٹ ڈاؤن کرتے جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو مشکل ٹرمز آئیں گی وہ میں اس طرح سے ایکسپلین کرتے جاؤں گی آپ کو ساتھ ساتھ، سو آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کو اچھے سے جو ہے وہ ٹرانسلیشن سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے پری ریڈنگ ہمارے پاس ہے KWL چارٹ۔ بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ کے والا جو کالم ہے اس میں آپ وہ تمام چیزیں لکھتے ہیں جو آپ برفانی چیتا یا مارخور کے بارے میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں جو ڈبلیو والا کالم ہے اس میں آپ نے وہ تمام کوسچنز چیزیں رائٹ کرنی ہیں جو آپ اس ٹیکسٹ میں ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور ایل مطلب کہ جو پھر آپ ریڈ ٹیکسٹ کو کر لیں گے اس کے بعد میں جو آپ نے یہاں پہ سیکھا ہوگا ان کے بارے میں جو چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی وہ آپ اس کالم میں رائٹ کریں گے۔ ہم ٹرانسلیشن کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ پیراگراف نمبر جو ہمارا فرسٹ ہے اس کی ٹرانسلیشن کو شروع کرنے سے پہلے آپ ان کے جو ہیں وہ ورڈز میننگ کو رائٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ پریشانی نہ ہو آپ کو ٹرانسلیشن کے دوران۔ انتہائی الٹیٹیوڈ ریجنز آف پاکستان، پاکستان کے بلند و بالا علاقے میں، ویئر دا پیکس آف دا ہمالیاز، جہاں پر ہمالیاز کی چوٹیاں، کراکرم اور ہندو کش کی چوٹیاں، ٹچ دا اسکائی، آسمان کو چھوتی ہیں، ٹو ایکسٹرا آرڈینری اینیملز، دو غیر معمولی جانور، ہیو میڈ دیز رگڈ لینڈسکیپس، ان ناہموار جگہوں کو، علاقوں کو بنا لیا ہے، ہوم فار سینچری، صدیوں سے اپنا گھر۔ یہاں اس کی ٹرانسلیشن کو ایکسپلین کرنے سے پہلے یہاں پر جو ہندو کش، کراکرم اور ہمالیاز کا ذکر ہوا ہے بچے، یہ دنیا کی 3 عظیم پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقوں میں یہ آ کر ملتے ہیں۔ یہ دنیا کی جو ہے نا بلند ترین چوٹیاں ہیں اور یہاں پہ وسیع گلیشیئرز اور خوبصورت جو ہے نا سیاحتی وادیاں یہاں پر ہیں۔ تو ہماری ٹرانسلیشن ہوگی، ہمالیہ، کراکرم اور ہندو کش کے بلند و بالا علاقوں میں جہاں چوٹیاں آسمان کو چھوتی ہیں، دو غیر معمولی جانوروں نے صدیوں سے ان پتھریلے اور ناہموار علاقوں کو اپنا گھر بنا رکھا ہے۔ دا سنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور، برفانی چیتا اور مارخور، پریڈیٹر اینڈ پرے، شکاری اور شکار، ریپرزینٹ دا ڈیلیکیٹ بیلنس آف نیچر، یہ ڈیلیکیٹ یعنی کہ ایک نازک توازن جو ہے قدرت کا، اس کی عکاسی کرتے ہیں، ان سم آف دا موسٹ ریموٹ ایریاز آف دا ورلڈ، دنیا کے دور دراز علاقوں میں۔ ٹرانسلیشن ہماری ہوگی، برفانی چیتا اور مارخور یعنی شکاری اور شکار دنیا کے دور دراز علاقوں کے نازک توازن کو برقرار رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کوسچن آپ کے مائنڈ میں یہ آ رہا ہوگا کہ کیسے یہ جو ہے وہ توازن جو بیلنس ہے اس کو کیسے برقرار رکھتے ہیں۔ تو بچے یہ ایک طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو برفانی چیتا ہے اور جو مارخور ہے، یہ جو پہاڑی سلسلہ جس کی ہم نے بات کی ہے نا پہاڑوں کے، 2 اہم ترین وہاں کے یہ ان کے ایک ستون ہیں، مثلا پلر ہیں، ان دونوں کا وجود ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایک بھی غائب ہوا تو پورا پہاڑی نظام تباہ ہو جائے گا۔ کیسے؟ اب یہ جو کچھ کنسیپٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے بتایا تھا، اور یہاں پر جو میں نے بیلنس کی بات کی ہے نا کہ بیلنس کیسے رکھتے ہیں یہ دونوں، اب ان کو آپ سمجھ لیں۔ بچے، برفانی چیتا جو ہے نا وہ پہاڑوں کا قدرتی چوکیدار ہے جو مارخور کا شکار کرتا ہے۔ وہ مارخور کی جو آبادی ہے نا اس کو ایک حد تک رکھتا ہے تاکہ ان کی تعداد حد سے نہ بڑھ جائے۔ اب جو مارخور ہے وہ تعداد جیسے اس کا شکار ہوتا ہے تو پھر تعداد جو اس کی ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے، تو پہاڑوں پر جو موجود گھاس ہے
پودے وہ بھی محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ جو مارخور ہے نا بچے وہ صرف یہ پودے وغیرہ یہ سبزہ انہی کو کھاتا ہے۔ تو جب جو برفانی چیتا ہے جب مارخور کا شکار کرتا رہتا ہے تو اس سے کیا ہے کہ وہ جو سبزہ ہے وہ جلدی ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی لمٹ میں رہتا ہے، وہ بھی محفوظ رہتا ہے، اور یہ جو توازن ہے یہ پودوں کو مکمل ختم ہونے سے بچاتا ہے، اور پہاڑ ہمیشہ ہرے بھرے رہتے ہیں۔ اب آپ کے مائنڈ میں کوشچن یہ آ رہا ہوگا کہ اگر مارخور ان کو جو ہے وہ سارا کھا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بچے پودوں کی جو جڑیں ہوتی ہیں نا وہ پہاڑ کی جو مٹی کو ایک مضبوط جال کی طرح جکڑ کر رکھتی ہیں، مثلاً کہ وہ جو اندر ان کی جو پودوں کے نیچے جڑیں ہیں وہ جال ایک پورا ایک نیٹ ورک پھیلا ہوتا ہے، اور وہ اس کو جکڑ کے جب آپس میں رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے جو چیتے ہیں جب مارخور کو اس کا شکار کرتے ہیں تو پھر وہ جڑوں تک پہنچ نہیں پاتے، جس سے مٹی مضبوط رہتی ہے اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ پھر ٹل جاتا ہے۔ اب جو مارخور ہے وہ برفانی چیتے کی زندگی اور بقا کے لیے خوراک کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر مارخور ختم ہو گئے تو چیتے جو ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے، اور خوراک کی تلاش میں پھر یہ انسانی آبادی کا رخ کریں گے۔ اب اسی طرح سے اب جو مارخور ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ پودے چرتے ہیں انہیں کھاتے ہیں تو بیج کو جو ان کے کھر ہوتے ہیں نیچے پاؤں کے کچھ اس میں اٹک جاتے ہیں، اور کچھ ان کے جو ویسٹ ہے اس کے ذریعے دور دور تک وہ پھیل جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر اسی طریقے کے ساتھ پہاڑوں کے جو حصے ہیں بہت سے حصے ہیں وہاں پہ نئے پودے اگ جاتے ہیں جہاں انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہ آپ بیلنس دیکھ رہے ہیں کہ جو چیتا ہے وہ مارخور پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، جو مارخور ہے وہ پودوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو جانور ہیں ان کو بچانے کے لیے پھر کچھ اس طرح کی جو ہے وہ ٹرافنگ ہنٹنگ پروگرامز بھی بنائے گئے ہیں جن سے لاکھوں کا فنڈز کا فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے انسانوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چین بنی ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے اب آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو میں نے کنسیپٹ بتایا تھا بیلنس کا وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بیلنس بنا ہے، کیسے یہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ بہت اسپیشیز، یہ دونوں جو اسپیشیز ہیں، یہ اسپیشیز کیا ہیں بچے؟ یہ دیکھیں جانوروں کی ایک خاص قسم ہوتی ہے، نسل بھی کہہ سکتے ہیں، برادری بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً برفانی چیتا ہے، یہاں پہ ان کی ایک الگ جو ہے اپنی اسپیشیز نسل ہوگی، اور مارخور جو ہے اس کی اپنی ایک الگ نسل ہوگی۔ تو سائنس کی دنیا میں اس کا مطلب ہے کہ ایسے جانداروں کا ہے گروپ ہوتا ہے جو شکل و صورت اور عادتوں میں بالکل ایک جیسے ہوں اور آپس میں اپنی نسل بڑھا سکتے ہوں۔ جب یہاں کی لفظ آیا اس کا بھی اشارہ بھی ان دونوں نایاب نسلوں کی جانب ہے، ٹھیک ہے۔ are not only fascinating in their own outlook، نہ صرف یہ اپنے دکھنے میں متاثر کن ہیں but are also symbols of Pakistan's wild beauty and the need for conservation۔ یہ دونوں نسلیں نہ صرف اپنی ظاہری شکل و صورت میں انتہائی میں جو یہ جو جانور ہے قدرت کا ایک متاثر کن یا مسحور کن ہے، بلکہ پاکستان کے جنگلی حسن اور جنگلی حیات کے تحفظ کی ضرورت کی علامت ہے۔ تو یہاں پہ جو جنگلی حسن کی میں نے بات کی ہے اور تحفظ کی بات کی ہے، اب آپ کو جو میں نے یہاں پہ ڈیٹیل ساری بتائی تھی وہ اب یہاں پہ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کس طرح سے یہ نسلیں جو ہیں نہ صرف خوبصورتی کی جو علامت ہیں بلکہ یہ جو ہیں وہ جنگلی حسن کی بھی علامت ہے اور ان کے تحفظ کی بھی علامت ہے۔ تحفظ کیسے ہوگا کہ جب چیتا شکار مارخور کا کر رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ زیادہ نہیں پھیلتے بلکہ وہ ایک لمٹ میں رہتے ہیں۔ پھر سیکنڈلی کیا ہے کہ جب وہ جو پودے وغیرہ ہیں وہ بھی بچے رہتے ہیں، تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ ایک چین بنی اور یہ تحفظ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا جو پیراگراف نمبر 2 ہے، پیراگراف نمبر 2 کو ہم کرنے سے پہلے اس کے ہم ورڈز میننگ کو کر لیتے ہیں۔ یہ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ویڈیو کو تھوڑی دیر کے لیے پاز کر کے آپ جو ہیں وہ اس کے میننگ بھی رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پیراگراف نمبر 2 کو اپنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ دا گھوسٹ آف دا ماؤنٹینز سنو لیپرڈ۔ گھوسٹ یعنی کہ یہ کیا ہے؟ ایک طرح سے یہ بھوت اس کو کہا گیا ہے کہ پہاڑوں کا جو ہے یہ بھوت ہے۔ دا سنو لیپرڈ از ون آف دا موسٹ ایلوسیو اینیملز آن دا پلانٹ۔ برفانی چیتا کرۂ ارض، یہ جو پلانٹ جو زمین ہے وہاں پہ سب سے زیادہ چھپ کر رہنے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ ود اٹس تھک اسپاٹڈ کوٹ اینڈ پائرسنگ بلو آئیز، اپنی گھنی دھبے دار کھال اور گہری نیلی آنکھوں کے ساتھ، اٹ بلینڈس پرفیکٹلی ود دا راکی ماؤنٹینز، یہ پتھریلے پہاڑوں میں اس طرح گھل مل جاتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا۔ آفن ریفر ٹو ایز اے گھوسٹ آف دا ماؤنٹینز، ٹھیک ہے، اکثر اس کو جو ہے وہ پہاڑوں کا بھوت بھی کہا جاتا ہے۔ دا سنو لیپرڈ رومز ایٹ الٹیٹیوڈز ایز ہائی ایز 5500 میٹرز، یہ برفانی چیتا تقریباً 5500 میٹر تک کی بلندیوں پر گھومتا ہے۔ سروائیونگ دا کولڈ ود اٹس ڈینس فر اینڈ مسکولر بلڈ،
اور اپنی جو ہے وہ گھنی فر اور مضبوط جسم کی بدولت شدید سردی کا مقابلہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، فر اکثر یہ جو چیتے کی یہاں پہ جو بات ہوئی ہے نا اسپاٹڈ کوٹ کی، چیتے کا جیسے آپ کو پتہ نا کہ وہ اس میں اسپاٹس ہوتے ہیں، دھبے ہوتے ہیں بلیک کلر کے کچھ اس طرح کے، یہ وہ اس کا بتایا گیا ہے کہ اپنی اس کی جو فر ہے اور اس کی جو آئیز اتنی تیز نظر ہے، اس کے ساتھ بھی یہ اتنا جو پتھریلی چٹانیں ہیں ان میں ایسے یہ بالکل گم ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پہاڑوں کا یہ بھوت بھی اس کو کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا ہے پیراگراف نمبر 3. یہ جو آپ کے کوشچن آتے ہیں نا یہ والے، یہ میں ایکسرسائز میں سیپریٹلی آپ کو انشاءاللہ ڈسکرائب کر دیا کروں گی. ٹھیک ہے، اب ہے ہمارا پیراگراف نمبر 3، مگر اس سے پہلے ہم اپنے پیراگراف نمبر 3 کے میننگس کو اچھے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ ہو. Snow leopards are highly adapted to their mountains habitat. ٹھیک ہے، جو ان کی ماؤنٹینز کی ہیبیٹیٹ ہے اس میں کہ برفانی چیتے اپنی پہاڑی مسکن کے مطابق خود کو ڈھالنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں. کہ آر ہائیلی اڈیپٹیڈ یعنی کہ اڈیپٹ کرنا کسی چیز کو اندر اپنے اتنا سما لینا. اب جو ماؤنٹینز کی جو بھی ہیبیٹیٹ تھی، وہاں کی جو عادات تھیں، یعنی کہ اس کا جس طرح سے کلر ہے، وہ ان سب کو یہ ڈھالنے میں جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں. Their wide fur-covered paws allow them to walk on snow without sinking. ان کے چوڑے جو ہیں وہ اور بالوں سے ڈھکے ہوئے پنجے اور برف میں دھنسے بغیر انہیں چلنے میں جو ہے وہ مدد دیتے ہیں. And their long tails help them اور ان کی جو لمبی دم ہے ان کی مدد کرتی ہے. Balance on narrow edges یعنی کہ ان کی لمبی دم پتھریلی چٹانوں کے تنگ کناروں پر توازن برقرار رکھنے میں بھی ان کی مدد کرتی ہے. کہ اکثر پہاڑ کی جو کنارے ہیں اگر وہاں پہ بھی یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی جو لمبی دم ہے اس چیز میں ان کی ہیلپ کرتی ہے. تو ہماری پوری ٹرانسلیشن ہوگی، ان کے چوڑے اور بالوں سے ڈھکے ہوئے پنجے انہیں برف میں دھنسے بغیر چلنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کی لمبی دم پتھریلی چٹانوں کے تنگ کناروں پر توازن برقرار رکھنے میں بھی مدد دیتی ہے. But despite their strength and agility, snow leopards are rarely seen by humans. لیکن اپنی طاقت اور چستی کے باوجود برفانی چیتے انسانوں کو بہت ہی کم دکھائی دیتے ہیں. This mysterious predator is shy and solitary. یہ جو پراسرار شکاری ہے انتہائی شرمیلا اور تنہا پسند ہے. Avoiding human contact whenever possible. یہ اتنا شرمیلا اور تنہا پسند ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے انسانوں سے دور رہتا ہے. اس کی جو ایک وجہ ہے بچے کہ جب سٹارٹ میں یا بہت پہلے یا شروع میں کہ اتنا زیادہ جب ان کا شکار ہونے لگا تو ان کو یہ چیز سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ ہم نے ہیومن سے دور رہنا ہے. اسی وجہ سے اب یہ جو ہے ہیومن سے دور رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اتنا ڈھال لیا کہ اگر ہم ہیومن آتے ہیں تو یہ کہیں چھپ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیراگراف نمبر ہمارا 4 ہے. اگر ہم اس کے سب سے پہلے جو ہے وہ کریں گے ورڈز میننگ. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے آگے ورڈز میننگ پیراگراف نمبر 4 کے. The snow leopard's primary prey is the markhor, though it also hunts ibex. برفانی چیتے کا بنیادی شکار مارخور ہے، اگرچہ مارخور کے علاوہ آئیبیکس اینڈ وائلڈ شیپ اور جنگلی بھیڑوں کا بھی یہ شکار کرتا ہے. As a top predator in the ecosystem. اب یہ جو ایکو سسٹم یعنی کہ ماحولیاتی نظام میں، اب یہ ماحولیاتی نظام کیا ہے میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے، ماحولیاتی نظام میں ایک چوٹی کے شکار کے طور پر یہ جو ٹاپ پریڈیٹر کا میں نے ورڈ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے چوٹی کے شکار یعنی کہ سب سے بڑے شکاری کے طور پر. اٹ پلیز اے کروشل رول ان مینٹیننگ دا نیچرل بیلنس. یہ قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں جو ہے وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. یس لائن میری کہاں سے، یس. اف دا سنو لیپرڈ ور ٹو ڈسپیئر، اگر جو یہ برفانی چیتا ہے یہ غائب ہو جائے، اٹ وڈ کریٹ اے ریپل افیکٹ، تو اس سے ایک لہر جیسا اثر پیدا ہوگا. اب یہ جو لہر جیسا اثر کیا ہے، یہاں سے تھا ایکو سسٹم کیا تھا، یہ انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں. ٹھیک ہے، ڈونٹ وری. Disturbing the populations of other animals and the overall health of the mountain environment. اگر برفانی چیتا غائب ہو جائے تو اس سے ایک لہر جیسا اثر پیدا ہوگا جو دوسرے جانوروں کی آبادی اور پہاڑی ماحول کی مجموعی صحت کو بگاڑ دے گا. مجموعی صحت کو مطلب اوورال یعنی کہ ساری. ٹرانسلیشن کلیئر ہو گئی. اب ہم اس کے جو کچھ ورڈز ہیں میں وہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں، ایک یہاں پہ میں نے بات کی تھی ٹاپ پریڈیٹر.
ٹراپ پریڈیٹر کا مطلب ہے کہ ایسا بڑا شکاری جانور جو اپنے اس کا جو بھی ماحولیاتی نظام ہے، اس کی جو فوڈ چین ہے نا، اس میں سب سے یہ اوپر ہوتا ہے. مطلب جنگل یا پہاڑ میں کوئی اس کا شکار نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے ان کا، مگر وہ اس کا شکار نہیں کر سکتے. تو یہ ہو گیا ٹاپ پریڈیٹر. ایکو سسٹم اور لہر جیسا. اچھا، اب لہر جیسا کیا ہے کہ جس طرح سے پانی میں آپ اندازہ کریں کہ چھوٹا سا اگر آپ پتھر پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پورے پانی میں جو ہے نا وہ لہریں پھیل جاتی ہیں. اسی طرح اگر ماحولیاتی نظام میں ایک تبدیلی، جیسے اگر چیتا ختم ہو جائے تو پورے نظام کے دیگر جتنے تمام جانور ہیں اور جو پودے ہیں ان پر بھی گہرا اثر پڑے گا. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے یہی پڑھا نا کہ چیتا جب مارخور کو کھاتا ہے تو مارخور کی ایک تعداد کنٹرول میں رہتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پودے ہیں وہ کسی حد تک محفوظ رہتے ہیں. اگر وہ نہ ہوں تو پھر جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ سیلاب بھی آ سکتا ہے. تو اس طرح سے اس قدر جو ہے یہ ضروری ہے. اوکے، اس کے بعد میں اب نیکسٹ ہمارا جو ہے یہ 5 والا آئے گا. دا میجسٹک مارخور اے نیشنل سمبل. شاندار مارخور ایک قومی علامت. لیکن اس سے پہلے اگین ہم اپنے جو ہیں وہ پیراگراف نمبر 5 یہ دیکھیں. اس کے آپ جو ہیں وہ میننگز نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے. دا مارخور ود اٹس امپریسو پروکسریو. مارخور اپنے شاندار پیچ دار سنگوں کی بدولت از پاکستان نیشنل اینیمل. پاکستان کا قومی جانور ہے. اچھا، کچھ چیزیں یہاں پہ ایسی ہیں کہ آئی ریئلی وش کہ میں آپ کو ان کی پکچر دکھا سکتی ہوں، مگر کاپی رائٹ کا ایشو ہو سکتا ہے. اس وجہ سے آئی سجیسٹ یو کہ آپ جسے برفانی چیتا ہے ایک دفعہ اس کی مارخور کی آپ پکچر دیکھ لیں. اب یہاں پہ جو کراکسیو اس کا بتایا گیا ہے نا، یہ اس کے سینگ ہیں. اکثر جیسے سینگ اس کے وہ کوئی پیچ اوزار میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا کہ اس میں جس طرح سے وہ سلوٹیں اور ایک کروز بنے ہوتے ہیں، یہ ویسا ہے. مارخور اپنے شاندار اور پیچ دار سینگوں کی بدولت پاکستان کا قومی جانور ہے. فاؤنڈ ان دا ماؤنٹینیس ریجنز آف خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان اینڈ پارٹس آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، بلوچستان، آزاد جموں کشمیر کے پہاڑی علاقے میں پایا جانے والا یہ مارخور. دا مارخور از پرفیکٹلی اڈیپٹیڈ. مارخور بہترین طریقے کے ساتھ ڈھال چکا ہے ٹو دا اسٹیپ اینڈ راکی ٹیرین، کہ یہ جو عمودی اور پتھریلے راستوں کے مطابق خود کو بہترین طریقے سے ڈھال چکا ہے، کہ جیسے وہاں کے رستے ہیں ویسے ہی خود کو بھی یہ ڈھال چکا ہے. اٹس وائڈ ہووز. اب یہاں پہ ہووز کسے کہتے ہیں؟ کھر کو، لیکن مزید ڈیٹیل انشاءاللہ میں ٹرانسلیشن کے بعد آپ کو بتاتی ہوں. اٹس وائڈ ہووز ہیلپ اٹ کلائم کلفس ود ایز. اس کے چوڑے کھر اسے چٹانوں پر آسانی سے چڑھنے میں مدد دیتے ہیں. وائل اٹس کوٹ چینجز ود دا سیزن. اس کی کھال موسم کے ساتھ بدلتی رہتی ہے. پرووائڈنگ وارمتھ ان ونٹر اینڈ شیڈنگ ان سمر. سردیوں میں جو اس کو گرمائش فراہم کرتی ہے اور گرمیوں میں یہ جو ہے وہ جھڑ جاتی ہے. اب جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں، ایک تو یہ میں نے آپ کو کاکسریو کا بتا دیا کہ اس کا مطلب ایسے سینگ ہیں جو بالکل سیدھے ہونے کی بجائے اس طرح سے گھومے اور مڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے بوتل کھولنے والا اوزار کہہ لیں یا ایک اسکرو پیچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں اسٹیپ اینڈ روکی ٹیرین. یہ جو ورڈ ہے نا بچے، اس کا مطلب ہے ایسے دشوار گزار یا پہاڑ جو بالکل سیدھی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں اور جہاں پتھر ہی پتھر ہوں، جن پر چڑھنا عام انسان یا جانور کے لیے ناممکن ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نیکسٹ یہ میں نے آپ کو جو ہے یہ بتایا تھا یہ ہوفز کا، یعنی کہ یہ مارخور کے پیروں کے نیچے سخت حصے، مطلب ناخن جو ربڑ کی طرح بالکل اس کے ایک لچکدار اور مضبوط ہوتے ہیں، جو چٹانوں پر چڑھتے ہوئے بریک کا کام کرتے ہیں اور اسے پھسلنے سے بچاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب نیکسٹ ہمارا جو ہے پیراگراف نمبر 6 ہے. اس کے بھی آپ جو ہیں وہ ورڈز میننگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. یہ آپ کے جو ہیں یہ ورڈز میننگ آ گئے ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کریں. اب ہم اپنے 6 کی ٹرانسلیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. دا مارخور از اے ہربیور فیڈنگ آن گراسز، شربس اینڈ لیوز. مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جو گھاس، جھاڑیاں اور پتے کھاتا ہے. Living at altitudes of up to 3600 meters, these animals are often seen. یہ جو ہے وہ تقریباً 3600 میٹر کی بلندی پر رہنے والا جانور ہے، جو کہ are often seen دیکھا جا سکتا ہے. Perched on narrow ledges، یعنی کہ تنگ کناروں پہ بیٹھے ہوئے. Grazing on vegetation، سبزہ چرتے یا دکھائی دے سکتا ہے. یہ مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جو جھاڑیاں اور پتے کھاتا ہے. یہ تقریباً 3600 میٹر کی بلندی پر رہنے والا یہ جانور اکثر چٹانوں کے تنگ کناروں پر بیٹھے ہوئے سبزہ چرتے دکھائی دیتے ہیں.
میلز آر نون فار دیئر لانگ، نر مارخور جو ہیں وہ اپنے طویل اور بل کھائے ہوئے ٹویسٹڈ ہارنز، ان کے جو بل کھائے ہوئے ہارنز ہیں ان کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، وچ کین گرو اپ ٹو 1.5 میٹرز۔ نر مارخور اپنے طویل اور بل کھائے ہوئے سینگوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں جو کہ 1.5 میٹر تک بڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سبزی خور کا جو میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا، مطلب ایسا جانور یا جاندار جو گوشت نہیں کھاتا بلکہ اپنی پوری زندگی صرف گھاس، پودے، جھاڑیاں، درختوں کے پتے کھا کر وہ گزارا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چرنا کا ورڈ میں نے استعمال کیا تھا گریزنگ میں، اس کا مطلب ہے کہ جانوروں کا زمین پر اگنے والی جو ہے وہ گھاس یا چھوٹے پودوں کو اپنے دانتوں سے جو کاٹ کر وہ کھاتے ہیں، اس عمل کو جو ہے وہ چرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گریزنگ میں ہم نے اس کو پڑھا تھا۔ اب ہمارا پیراگراف نمبر 7 ہے، 7 کو بھی کرنے سے پہلے ہم اس کے جو ہیں وہ ورڈز میننگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رہے آپ کے 7 کے ورڈز میننگ۔ The name مارخور means snake eater in Persian۔ لفظ مارخور کا مطلب فارسی زبان میں سانپ کھانے والا ہے۔ To the twisting horns that resemble coiled snakes، جو اس کے گھومے ہوئے اور بل کھاتے ہوئے سینگوں کی طرف ایک اشارہ ہے جو کہ مشابہت رکھتا ہے کنڈلی مارے ہوئے سانپوں سے۔ اب یہ کیا مطلب ہے، ٹرانسلیشن پہلے دیکھ لیں پھر میں آپ کو لاسٹ میں بتاتی ہوں۔ لفظ مارخور کا مطلب فارسی زبان میں سانپ کھانے والا ہے جو اس کے گھومے ہوئے اور بل کھائے ہوئے سینگوں کی طرف ایک اشارہ ہے جو کنڈلی مارے ہوئے سانپوں سے مشابہت رکھتے ہیں، مطلب ان جیسے لگتے ہیں، سیم لگتے ہیں۔ The Markhor holds a special place in Pakistan's culture and environmental heritage۔ مارخور پاکستان کے ثقافتی اور ماحولیاتی ورثے میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ But like the snow leopard، لیکن برفانی چیتے کی طرح it has faced numerous challenges، تو برفانی چیتے کی طرح اسے بھی بے شمار چیلنجز اور خطرات کا سامنا رہا ہے۔ برفانی چیتے کی جو ہم نے شروع میں بھی بات کی تھی میں نے آپ سے کہ جب ان کا شکار بہت زیادہ ہونے لگا، انہیں یہ چیز سمجھ آنے لگی تو انہوں نے خود کو ماحول کے مطابق اس کے ڈھالنا شروع کیا، تنہا رہنا شروع کیا اور انسانوں سے بچنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی جو تھی وہ ڈیفیکلٹیز تھی۔ اب ہمارے جو ڈیفیکلٹ ورڈز اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک بچے میں نے بھی یہاں پہ جو بات کی ہے نا ابھی ثقافتی والے کی، یہ دیکھیں کلچر اور انوائرمنٹل، ماحولیاتی اور ثقافتی، ورثہ، اور اسپیشلی ورثہ کیا ہوتا ہے؟ ورثے سے مراد بچے وہ چیزیں یا نشانیاں ہیں جو کسی ملک کی پہچان ہوتی ہیں، ان کی نسل در نسل آگے منتقل ہوتی ہیں۔ تو مارخور جو پاکستان کی جنگلی ایک حیات کی پہچان ہے، اینیمل ہے، اور یہ پہاڑوں کا قدرتی حسن بھی ہے۔ جیسے اکثر ہماری فیملیز میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ہاں تو یہ روایات ہے، ہمارے ہاں تو ایسے ہوتا ہے، ہمارے تو بزرگ ایسے شروع سے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ورثہ ہے۔ اس کے بعد میں یہاں پر میں نے آپ کو جو ابھی بتایا تھا اسنیک ایٹر والا، کہ اسنیک ایٹر کیا ہے، اسنیک ایٹر نہیں، یہاں پہ کنڈلی مار کے جو بیٹھنا تھا یہ والا۔ بچے جب جو سانپ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا وہ اپنے جسم کو بالکل گول دائرے اور پیچ کی صورت میں لپیٹ کے رکھتا ہے، اکثر مثلاً کہ ایسے کر کے نا، ایسے اکثر ہم نے دیکھا ہوتا ہے بالکل ایسے بیٹھا ہوتا ہے، تو میں نے کچھ زیادہ خوفناک بنا دیا، لیکن بالکل ایسے سرکل میں ایسے وہ ایسے بیٹھ جاتا ہے نا، تو اسے کنڈلی مارنا کہتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے مارخور کے سینگوں کی بناوٹ بھی اسی کچھ پیچدار شکل کی طرح کی کچھ ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف نمبر 8 ہے، لیکن ہم پہلے اس کے ورڈز میننگ کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے تاکہ آپ کو ٹرانسلیشن کے دوران پرابلم نہ ہو۔ یہاں پہ ڈبل میننگ بھی رائٹ ہیں، جو آپ کو ایزی لگے آپ وہ لکھ لیں۔ یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہو گئی ہے، وقت لکھا ہوا ہے، یہاں پہ الف شروع میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اب ہم جو ہے وہ آپ کو ٹرانسلیشن کرواتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 8 ہے، فراجائل بیلنس پریڈیٹر اینڈ پرے، یعنی کہ نازک توازن شکاری اور شکار۔ The relationship between the snow leopard and the markhor is a classic example of predator and prey۔ مارخور اور جو برفانی چیتا ہے ان کے درمیان جو ان کا جو تعلق ہے یہ ایک بہترین یا ایک کلاسک مثال ہے۔ Snow leopards rely on markhors for food۔ جو برفانی چیتا ہے وہ خوراک کے لیے مارخور پر جو ہے وہ انحصار کرتا ہے، یعنی کہ یہ اس کے اوپر نربھر رہتا ہے۔ آپ دونوں میں سے جو مرضی ورڈ جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں۔ And markhors have evolved to escape these powerful predators by living in steep, rocky areas where they can quickly flee۔
اور مارخور نے ان طاقتور شکاریوں سے بچنے کے لیے خود کو اس طرح ڈھالا ہے کہ وہ عمودی اور پتھریلے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں وہ تیزی سے بھاگ سکیں۔ اب ایک دم یہ ورڈز سن کے پریشان نہ ہوں، ویٹ کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک ہم نے اسٹیپ کا پڑھا اور ایک ہم نے روکی کا پڑھا ہے۔ عمودی اور پتھریلے علاقے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عمودی اور پتھریلے ہے کیا؟ بچے اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ جب بھی یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوں تو اس کا مطلب ہے ایک ایسا مشکل پہاڑی علاقہ جہاں سیدھی کھڑی چٹانیں ہوں اور زمین پتھروں سے بھری ہوں، ٹھیک ہے۔ سیدھی کھڑی سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایسی زمین جس میں چلنا جو ہے بالکل مشکل ہو جاتا ہے، کہ بالکل وہ ایسے سیدھ میں اس طرح سے بالکل آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ والی زمین کا یہاں پہ علاقوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ مارخور جو ہیں، جیسے برفانی چیتے کا ہم نے پڑھا تھا نا کہ برفانی چیتا جو ہے وہ ان سے بچنے کے لیے، انسانوں سے بچنے کے لیے اس نے خود کو اس طرح سے ڈھال لیا ہے کہ اب وہ انسانوں سے بچنے لگ گیا، اس نے یعنی کہ اپنی بقا کے لیے اقدامات ایسے اس نے لیے ہیں۔ سیم اسی طرح سے جو مارخور ہے اس نے برفانی چیتے سے بچنے کے لیے خود کو جو ہے وہ اس طرح کے ماحول میں ڈھال دیا تاکہ وہ لوگ وہاں سے تیزی سے بھاگ سکیں۔ اچھا جی، اس میں فلی کا مطلب آیا تھا بھاگ سکیں آئی تھنک، اور ایک عمودی تھا مشکل ورڈ، میں نے آپ کو وہ سمجھا دیا ہے۔ اور اب ہم چلتے ہیں پیراگراف 9 کی جانب، اور ہم اگین پہلے ان کے جو ہے وہ ورڈز میننگ کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ورڈز میننگ آ گئے، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اگین ڈبل ہیں، جو ایزی لگے آپ اس کو رائٹ کر لیں۔ پیراگراف نمبر 9 ہے however human activities have upset، however یعنی کہ تاہم human activities یعنی کہ انسانی سرگرمیوں نے have upset this delicate balance یعنی کہ خراب کر دیا ہے، بگاڑ دیا ہے اس نازک توازن کو۔ تاہم انسانی سرگرمیوں نے اس نازک توازن کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ poaching, habitat destruction and climate change have reduced populations of both the species۔ پوچنگ یعنی کہ غیر قانونی شکار، ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن یعنی کہ ان کا مسکن یعنی کہ ان کے رہنے کی جو جگہ ہیں ان کی تباہی، موسمیاتی تبدیلی، انہوں نے اس کی پاپولیشن، دونوں کی پاپولیشن کو بہت زیادہ کم کر دیا ہے۔ غیر قانونی شکار، ان کے رہنے کی جگہوں کی تباہی اور موسمیاتی تبدیلیوں نے ان دونوں نسلوں کی آبادی کو بہت کم کر دیا ہے۔ مارخورز ہیو بین ہنٹڈ فار دیئر ویلیویبل ہارنس، مارخور جو ہیں ان کا جو شکار ہے ان کی قیمتی سینگوں کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ while snow leopards have been killed by herders trying to protect their livestock، جبکہ برفانی چیتوں کو چرواہے اپنی مویشیوں کو بچانے کے لیے مار دیتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہرڈرز ہیں نا، یعنی کہ چرواہے، وہ جن کے پاس بھیڑ بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں چرواہے۔ اور یہ میں نے آپ کو غیر قانونی شکار کا بھی بتا دیا کہ مثلاً کہ حکومت کی اجازت کے بغیر چوری چھپے یا قانون توڑ کر جنگلی جانوروں کو گولی مارنا یا جال میں پکڑنا بچے غیر قانونی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن یعنی کہ جانوروں کے جو قدرتی گھر ہوتے ہیں ان میں جو انسان جب مداخلت کرتے ہیں، مثلا وہاں سڑکیں بنا دیتے ہیں یا پھر مویشی جو ہیں ان کو چڑھنے کی وجہ سے اس جگہ کو جو برباد کر دیا جاتا ہے جس وجہ سے وہ جانور جو ہیں بے گھر ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کی جو ہے مسکن کی تباہی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں جو ہے مشکل ورڈ آئی تھنک اب کوئی بھی نہیں ہے، اب میں نے آپ کو سارے بتا دیے۔ ایک یہ لائف سٹاک کا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مویشی وہ پالتو جانور ہوتے ہیں جو انسان اپنے فائدے کے لیے دودھ یا گوشت کے لیے گھروں میں پالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ جو اب لائن کا مطلب یہ تھا کہ ان کی کس طرح سے جو ہے یہ انسان اس میں عمل دخل کرتے ہیں کہ مارخور کے جو سین ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اس کو اس لیے انسان بھی مار دیتے ہیں اور چیتا مارتا ہے اس کو اپنی خوراک کے لیے۔ اب جو یہ چیتا ہے اس کو اب انسان کیوں مارتے ہیں؟ یہ جب جا کے ان کی بھیڑ بکریوں کو کھا جاتا ہے یا اپنے تحفظ کے لیے وہ اس کو مار دیتے ہیں۔ اب کنزرویشن سکسیسز اینڈ فیوچر چیلنجز، یعنی کہ اس کی بقا کے لیے، تحفظ کے لیے جو چیلنجز یا جو کامیابی ملی ہے، مگر مزید فیوچر چیلنجز کیا ہیں، ہم اس کے پہلے جو ہیں وہ آئی تھنک یہ میرا خیال اسی میں شاید، پتہ نہیں شاید یہ والا اسی کا، ہاں یہ نیکسٹ ہے، یہ اس کے آپ کے ورڈز میننگ آ گئے، آپ ان کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ پیراگراف نمبر ہمارا ہے 10 ہمارا ہے۔ اچھا جی، ڈسپائٹ دیز تھریٹس بوتھ دا سنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور ہیو بینیفٹڈ فرام سکسیزفل کنزرویشن ایفرٹس ان پاکستان۔ ان خطرات کے باوجود، کون سے خطرات؟ یعنی کہ جو انسان پہنچا رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، پاکستان میں کامیاب تحفظاتی کوششوں کی بدولت برفانی چیتوں اور مارخور دونوں کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔
Organizations such as the Snow Leopard Foundation and the WWF Pakistan have worked tirelessly to protect these species. स्नो लेपर्ड फाउंडेशन और WWF ने पाकिस्तान जैसी जो तंजीमें हैं, इन्होंने इन नस्लों को बचाने के लिए अनथक काम किया है. In areas like Chitral National Park and the Toshi Game Reserve, local communities in collaboration with the government have established trophy hunting programs. चित्राल नेशनल पार्क और तोशी गेम रिज़र्व जैसे इलाकों में मुकामी बरादरियों ने हुकूमत के ताउन से ट्रॉफ़ी हंटिंग का मतलब होता है शिकार का एक खसूसी लाइसेंस दिया जाता है. इन प्रोग्राम्स को जो है उन्होंने शुरू किया है. ठीक है, ये मैं अब आपको थोड़ी थोड़ी ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ. यहाँ से देखें, चित्राल नेशनल पार्क और तोशी गेम रिज़र्व जैसे जो इलाके और मुकामी बरादरियों ने भी जो है हुकूमत के साथ इस चीज़ का ताउन किया है और ये ट्रॉफ़ी हंटिंग जैसे जो प्रोग्राम है इनको उन्होंने शुरू किया है. अच्छा जी, अब दीज प्रोग्राम्स अलाउ, अच्छा यहाँ पे तोशी हंटिंग क्या है, ये जो भी मुश्किल वर्ड है डोंट वरी, मैं आपको लास्ट पे एक्सप्लेन कर दूँगी. These programs allow foreign hunters to hunt a limited number of markhors under strict regulations. ये प्रोग्राम सख्त कवानीन के तहत गैर मुल्की शिकारियों को महदूद तादाद में मारखोर शिकार करने की इजाज़त देते हैं. The revenue generated is used for wildlife conservation and to provide financial incentives for local people to protect the animals. इससे हासिल होने वाली रकम जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और मुकामी लोगों को जानवरों की हिफाजत पर माली इनाम देने के लिए इस्तेमाल की जाती है. अच्छा, अब यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए इसमें इनके बाद में आपको बताती हूँ. देखें, नंबर 1 पे हमने यहाँ पे पढ़ा था स्नो लेपर्ड फाउंडेशन के बारे में. बच्चे, ये फाउंडेशन जो है ना, ये तंजीम, एक इदारा जो है, ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ख़ास तौर पे जो बर्फ़ानी चीते हैं उनको बचाने और उनके हमलों से नुकसान उठाने वाले जितने भी चरवाहे हैं उनको माली मुआवजा देने का काम करती है. अब ये इससे चीते को क्या फ़ायदा हुआ? अब चीते को इससे ये फ़ायदा हुआ, बर्फ़ानी चीतों को, एक ये ऑर्गेनाइजेशन उनको बचा रही है. दूसरा, अगर ये जाके किसी चरवाहे की भेड़ बकरी को खा लेते हैं, फिर ये फाउंडेशन उनको जाके पैसे देती है, मुआवजा देती है और उन्हें ये समझाती है कि देखें, आपने इस जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना, जो ये जानवर आपका नुकसान करेगा हम आपका वो नुकसान पूरा कर देंगे. ठीक है. दूसरी आती है WWF पाकिस्तान. अभी जो बच्चे WWF पाकिस्तान है ना, ये एक आलमी तंजीम है. आलमी आपको पता ना कि यानी कि ये तो स्पेसिफिक था ना एक शुमाली इलाके के लिए, लेकिन ये आलमी पूरे को कवर करती है. ये जो पाकिस्तान में मारखोर समेत तमाम नायाब जंगली जानवर, उनके तहफ़्फ़ुज़ और उनके गैर कानूनी शिकार को रोकने के लिए हुकूमत के साथ ये काम करती है. ठीक है. उसके बाद में एक यहाँ पे था ये वाला ट्रॉफ़ी हंटिंग वाला. ये वैसे तो मैंने आपको बता दिया था कि ट्रॉफ़ी हंटिंग बच्चे ये होती है कि ये जितने जंगली जानवर हैं ना उनको बचाने का ख़ास तरीका होता है. इसमें क्या किया जाता है कि हुकूमत जो है ना, बाहर से आने वाले जो शिकारी हैं उनको लाखों डॉलर्स के एवज सिर्फ बूढ़े और नकारा जो मारखोर हैं उनको शिकार करने की इजाज़त देती है. इससे हासिल होने वाला पैसा वहाँ के गरीब जो मुकामी लोग हैं उन पर और चीते मारखोर को जो बचाने पर खर्च किया जाता है. मसलन कि वहाँ के मुकामी लोगों को दे दिया जाता है, कुछ वहाँ पे सड़कें, हॉस्पिटल वगैरह बना दिए जाते हैं, या फिर जो चीता साहब जाके वहाँ पे जो नुकसान करते हैं फिर लोगों को जो है उसके बदले में भी वो मुआवजा दिया जाता है. ठीक है. और उसके अलावा और आई थिंक मुश्किल वर्ड और आपको, यस, गेम रिज़र्व. बच्चे, ये ज़मीन का एक मखसूस और सरकारी हिस्सा होता है जहाँ जंगली जानवरों को शिकार से बचाकर कुदरती माहौल में ना यहाँ पे रखा जाता है और हर किस्म का आम शिकार भी यानी कि यहाँ पे मना होता है. ठीक है. और उसके अलावा फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, इसका भी मैंने आपको बता दिया था कि बच्चे मुकामी लोगों को यानी कि जो शिकार करके एक नकद रकम मिलती है, जो भी मिलती है, वो जानवर को अपना दुश्मन ना समझें, इस वजह से वो रकम इनको दे दी जाती है ताकि नुकसान की भरपाई हो सके और ये भी फिर मिल के उस जानवर की जो है वो हिफाजत कर सकें. ठीक है. अब हम नेक्स्ट करते हैं 11 पे. आई थिंक अब आपके और कोई मुश्किल वर्ड यहाँ पे नहीं है. अच्छा जी, 11 है, लेकिन सबसे पहले मीनिंग हमने नोट डाउन करने हैं. ये आपके आगे 11 के मीनिंग्स, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए. अच्छा जी, नेक्स्ट है, थैंक्स टू द एफर्ट्स टू रिड्यूस ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट बाय विच एन इम्प्रूवमेंट इन द नंबर्स ऑफ स्नो लेपर्ड हैज़ आल्सो बीन सीन. इंसानों और चीतों के दरमियान लड़ाई, देखिए ह्यूमन लेपर्ड
کانفلکٹ یعنی کہ انسان اور چیتے کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو کم کرنے کی کوششوں کی بدولت برفانی چیتوں کی تعداد میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے. By compensating herders who lose livestock due to snow leopards attacks and raising awareness of the species importance. یعنی کہ جو چیتوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے مویشی جو تھے ان کے بدلے چرواہوں کو معاوضہ دے کر اور ان نایاب جو بلیاں ہیں ان کی اہمیت کو بتا کر conservationists have reduced the killing of these endangered cats. تحفظ پسندوں نے ان کو مارے جانے کے واقعات کو بہت حد تک کم کر دیا ہے. مطلب کہ جو یہ تحفظ پسند تھے انہوں نے ان کے مارے جانے کے جو تحفظات تھے واقعات تھے انہیں بہت حد تک کم کیا ہے. کیسے کم کیا ہے؟ لوگوں کو معاوضہ دے کر. ٹھیک ہے، پوری لائن کی ٹرانسلیشن میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں یہاں سے. چیتوں کے حملوں میں ہلاک ہونے والے مویشیوں کے بدلے چرواہوں کو معاوضہ دے کر اور ان نایاب بلیوں کی اہمیت کے بارے میں اویئرنیس مطلب بیداری دینا، کسی کو شعور دینا، اس کے بارے میں بتانا، بیداری پیدا کر کے تحفظ پسند مطلب کہ جو آپ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کسی چیز کو بچانے والے، محفوظ کرنے والے. ٹھیک ہے، تحفظ پسندوں نے. اب یہاں پہ تحفظ پسند کون سے آ رہے ہیں؟ جو ہمارے سنو لیپرڈ کا آرگنائزیشن ہے، ہماری WWF آرگنائزیشن ہے، وہ ان کو مارے جانے کے واقعات کو بہت حد تک کم کیا ہے. اور بہت حد تک کم کیسے کیا ہے؟ اچھا، جیسے یہ والا کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب چیتے جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے پہاڑی آبادیوں میں آ کر چرواہوں کی بھیڑ بکریوں کو کھا جاتے ہیں تو چرواہے غصے میں آ کر چیتوں کو مار دیتے ہیں. اس آپسی دشمنی یا ٹکراؤ کو جو ہے نا ہیومن لیپرڈ کانفلکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نیکسٹ ایک آتا ہے آپ کے پاس، اور آئی تھنک اس میں مشکل ورڈ جو تھے وہ میں نے آپ کو سارے بتا دیے ہیں. ایک کمپنسیشن کا تھا، کمپنسیشن بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ جب کسی غریب چرواہے کی بکری وہ مارتے ہیں تو جو تنظیمیں وہ جا کے اس کی قیمت اس کو ادا کرتے ہیں تاکہ غصے میں وہ آ کے ان کو نقصان جانوروں کو نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب پیراگراف نمبر جو ہے ہمارا 12 ہے، ہم اس کو کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم نے ان کے میننگز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. ہم ان کے میننگز کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس میننگز آ گئے ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. ڈسپائٹ دیز سکسیسز، ان تمام کامیابیوں کے باوجود اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو مزید اور کس ٹاپک پہ ویڈیو چاہیے اور آپ میری ویڈیو کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں. بوتھ دا اسپیشیز ریمین ولنریبل، ان تمام کامیابیوں کے باوجود یہ دونوں نسلیں اب بھی خطرے کی زد میں ہیں. کنٹینیوڈ ایفرٹس آر نیڈڈ ٹو پروٹیکٹ دیئر ہیبیٹیٹس اینڈ پریونٹ انلیگل ہنٹنگ، ان کے قدرتی گھروں کی حفاظت اور غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے. بائی پریزرونگ دا سنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور، برفانی چیتے اور مارخور کو بچا کر پاکستان از آلسو پریزرونگ اٹس نیچرل ہیریٹیج اینڈ دا بیلنس آف لائف ان اٹس وائلڈسٹ ریجنس. برفانی چیتے اور مارخور کو بچا کر پاکستان دراصل اپنے قدرتی ورثے اور اپنے سب سے دور دراز کے جو جنگلی علاقوں میں زندگی کے جو توازن ہے وہاں پر اس کو محفوظ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان کو جو ایک قدرتی ورثہ، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورثے کے بارے میں کہ جو ایک ان کی ہیریٹیج ایک چلتی آتی ہے، مثلا ایک ان کا ورثہ ہوتا ہے جو ایک امپورٹنٹ چیز ان کی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں مشکل ورڈز میں دیکھ لیتے ہیں. ولنریبل ہے بچے، خطرے کی زد میں ہونا، کمزور، مطلب کہ جنگلی حیات کی جو زبان، جنگلی حیات مطلب جنگلی جانور، تو اس کا مطلب ایسے جانور ہیں جن کی تعداد اتنی کم رہ گئی ہے کہ اگر ان کی فوری حفاظت نہ کی گئی تو مستقبل میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے یہ والا میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتی ہوں، یعنی کہ جو نیچرل ہیریٹیج والا تھا کہ کسی ملک کے مطلب کہ قدرتی مثلا پہاڑ ہیں، جنگلات ہیں، دریا ہیں، دیکھیں قدرت کی چیزیں نا یہ ساری، اور وہاں پائے جانے والے نایاب جانور جو خدا کی طرف سے ایک تحفہ ہوں وہ اس ملک کے اصل پہچان بنے، تو یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ورثہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پیراگراف نمبر 13 کو کرتے ہیں. اب ہمارے 2 رہ گئے ہیں، 13 اینڈ 14، تو یہ آپ میننگ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا 30 کے. ٹھیک ہے، تاکہ ہم اپنی ٹرانسلیشن کر سکیں. دا رول آف پاکستانز ماؤنٹین ایکو سسٹمز. اچھا، ایکو سسٹم آئی تھنک میں نے آپ کو پیچھے میں نے کہا تھا میں بتاؤں گی، شاید مس ہو گیا تھا. چلیں انشاءاللہ اب ہم اس کے ساتھ اسی کو کر لیتے ہیں. اب یہ پاکستانی ماؤنٹین اور ایکو سسٹم کا جو بھی اس میں رول ہے، کردار ہے، وہ کیا ہے؟ دا سروائیول آف دا سنو لیپرڈ اینڈ دا مارخور از اسینشیل فار دا ہیلتھ آف پاکستانز ماؤنٹین ایکو سسٹمز.
پاکستان کے پہاڑی ماحولیاتی نظام، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پہاڑی ماحولیاتی نظام اور اس کی صحت کے لیے برفانی چیتے اور مارخور کا زندہ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کیوں ضروری ہیں، دونوں ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اب جو برفانی چیتا ہے وہ ایک طرح سے یہاں کا چوکیدار ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مارخور ہے وہ ایک طرح سے جو ہے پودے یہی چیزیں کھاتے ہیں۔ اب وہ زیادہ تعداد میں اگر کھائے گا تو پھر جڑوں کو اندر سے کھینچ لے گا، جس سے کیا ہوگا کہ زمین جو ہوگی، مٹی جو ہے وہ وہاں سے اکھڑنی شروع ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے جو برفانی چیتا ہے یہ ان کی تعداد کو ایک حد تک کنٹرول میں رکھتا ہے، مثلاً کہ انہیں زیادہ بڑھنے نہیں دیتا۔ اس وجہ سے دونوں وہاں کے لیے ضروری ہیں، اور اگر مارخور نہیں ہوگا تو برفانی چیتا جو ہے وہ بھوک سے مر جائے گا، اس لیے دونوں جو ہیں یہ ضروری ہیں۔ Snow leopards keep the population of herbivore like the markhor in check, ensuring that plant life in these areas remain balanced. برفانی چیتا مارخور جیسے سبزی خور جانور کی آبادی کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، جس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ پودوں کی زندگی متوازن رہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو کانسیپٹ بتایا ہے وہ یہیں پہ آتا ہے کہ جب جو برفانی چیتا ہے وہ سبزی خور، مثلاً کہ جو مارخور ہے وہ تو سبزی خور جانور ہے نا، مثلاً وہ مسلسل پودے وہاں سے کھاتا رہتا ہے، تو اس چیز کو یقینی بناتا ہے چیتا کہ جو پودے ہیں ان کی زندگی متوازن رہے گی، مثلاً اگر وہ زیادہ اماؤنٹ میں کھائیں گے تو وہ ایٹومیٹکلی نقصان دہ ہوگا۔ مارخورز ان ریٹرن، اب مارخور جو ہیں ان ریٹرن میں وہ کیا کرتے ہیں، آر کریٹیکل فار مینٹیننگ دا ویجیٹیشن آف دا ماؤنٹین سلوپس، پریونٹنگ اوور گریزنگ اینڈ سوئل ایروژن۔ مارخور جو ہیں وہ اپنی باری پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈھلوانوں کے جو سبزے ہیں، مثلاً کہ آپ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو رفلی آئیڈیا دے رہی ہوں، آپ یہ سمجھیں مثال کے طور پہ یہ پہاڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہاڑ کے جو ہے بچے یہ سارا جو ہے یہ سبزہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے سبزہ کہہ لیں یا آپ پودے وٹ ایور جو بھی ہے۔ اب جو مارخور ہے نا بچے وہ کیا کرتے ہیں، بس یہ اوپر سے صرف اتنا کھاتے ہیں، بس یہ یہاں تک کھاتے ہیں، وہ جو نیچے تک ہے نا یہاں تک تو وہ پہنچتا ہی نہیں ہے، چیتا اس کو آ کے کھا جاتا ہے۔ اب ہو کیا کہ جو مارخور ہے اگر وہ سارا یہاں سے نکال کے کھانا شروع کر دے، مثلا اگر چیتا اس کا شکار نہ کرے اور وہ یہاں سے جڑوں کو بھی نکالنا شروع کر دے گی، جو نیچے زمین کی جڑیں ہیں نا اس کو بھی نکال کے کھانا شروع کر دے گا، تو پھر جو یہ اس کو جال یہ بکھرا ہوا ہے نا، اس نے جو مٹی کو سمیٹا ہوا تھا یہ بکھر جائے گا اور پہاڑ اس سے جو ہے وہ خراب ہوں گے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جو پہاڑی ڈھلوان ہے نا، جیسے ڈھلوانی بنتی ہے، اس کے سبزہ جو سبزہ اوپر لگا ہوا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے۔ اب یہ مارخور کیوں اہم ہے سبزہ برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ تو کھاتے ہیں نا، آپ سوچ رہے ہوں گے تو اہم کیسے ہوا یہ؟ اہم بچی اس طرح سے ہوا کہ جب یہ آتا ہے آ کے یہ یہاں سے جو ہے یہ سبزہ کھا لیتا ہے، رائٹ۔ اب اس کے پاؤں اتنے وہ کھردرے ہیں کہ جب یہ چلتا ہے نا تو ایٹومیٹکلی جو پودے ہیں نا ان کو کھردرا کر دیتا ہے۔ اب وہ جو بیج ہوتے ہیں نا، مثلا وہ جو سیڈز ہوتے ہیں اس کے پاؤں میں اٹک جاتے ہیں۔ اب جب یہ کہیں چلتا ہے نا ایسے جیسے کہیں چلتا ہے وہاں پہ وہ جو کہیں اس کے پاؤں سے وہ جو سیڈز ہیں نا ایسے وہ زمین میں چلے جاتے ہیں، تو ایٹومیٹکلی نہ صرف یہ کھانے کا باعث بنتا ہے بلکہ ان کو دوبارہ اگانے کا بھی باعث بنتا ہے۔ تو اب نیکسٹ کیا ہو گیا، پریونٹنگ اوور گریزنگ اینڈ سوئل ایروژن۔ اب یہ سوئل ایروژن کیا ہے کہ جو حد سے زیادہ چرائی اور مٹی کے کٹاؤ کو روکتا ہے، کہ مٹی کا جو کٹاؤ ابھی میں نے آپ کو بتایا اس کو یہ روکتا ہے۔ مزید میں آپ کو آسان الفاظ میں پھر دوبارہ جو مشکل کنسیپٹس ہیں ان میں ان کو دوبارہ ایکسپلین کرتی ہوں۔ نمبر 1 پہ ایکو سسٹم تھا۔ ایکو سسٹم بچے ایک ایسا قدرتی ماحول ہوتا ہے جہاں انسان، جانور، پرندے، پودے، مٹی ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور زندگی کا پورا نظام یہ لوگ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکو سسٹم یہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے میں وہی بات آپ کہیں کہ میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں مگر میری کوشش ہے بچے دیکھیں، ایک تو جنرل نالج کی بات، دوسرا آپ کے کنسیپٹ بہترین رہیں گے۔ جیسے کہ ایکو سسٹم میں کیا سارے ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، جیسے دیکھیں اگر جو چیتا ہے وہ مارخور پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، مارخور جو ہے وہ پودوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، تو یہ سارا ایک طرح سے ایک لائف سائیکل ہے۔ اب جو پہاڑ ہیں وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر وہ پودے اتنے زیادہ نہ کھائے تو وہ ان کا جال بنا رہے تو وہ بھی صحیح رہیں، تو ان دا اینڈ ہر ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک آئی تھنک مشکل ورڈ جو آپ کو لگے گا سوئل ایروژن والا لگے گا، مٹی کا کٹاؤ۔ اب یہ مٹی کا کٹاؤ کیا ہے بچے، تیز بارشیں، سیلاب، پودے ختم جب ہو جاتے ہیں نا تو پہاڑوں کی مٹی جو نا اپنی جگہ سے اکھڑ کر بہہ جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، جس سے زمین بنجر ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ جو مارخور ہے اس چیز کو بھی پریونٹ کرتا ہے، روک کے رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو اگر کھاتا ہے تو بعد میں بیج جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں کھاتا تو وہ بھی لگانے کا باعث بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہمارا لاسٹ پیراگراف رہ گیا ہے
تو ہم اس کے جو ہیں وہ میننگس کو نوٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. یہ رہے آپ کے میننگس تاکہ آپ کو جو ہے پرابلم نہ ہو. اچھا جی, وداؤٹ دیز ٹو اسپیشیز, ان دو نسلوں کے بغیر دا انٹائر ایکو سسٹم, پورا ماحولیاتی نظام وڈ بی ایٹ رسک, خطرے میں پڑ جائے گا. ان دو نسلوں کے بغیر جو ہے پورا ماحولیاتی نظام جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. Protecting them is not only about saving two magnificent animals but also preserving the very environment they inhabit. یعنی کہ ان کی حفاظت کرنا صرف دو شاندار جانوروں کو بچانے کے بارے میں نہیں ہے, بلکہ اس پورے ماحول کو محفوظ کرنا ہے جس میں وہ رہتے ہیں. مثلا کہ ان کو محفوظ صرف اس لیے نہیں کیا جا رہا, لیکن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پورا ماحول محفوظ رہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے یہ والا ورڈ ایک آئے, اس کا مطلب ہے شاندار جانور ہیں. مثلا کہ ایسے جانور جو اپنے بچے خوبصورتی, طاقت اور دبدبے اور منفرد خصوصیات کی وجہ سے دیکھنے والوں کو حیران کریں, جیسے مارخور کے سینگ اور چیتے کی چال ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں ایک اس میں آتا ہے ماحول کو جو ہے وہ پریزرو کرنا. وہ اس میں بچے جانور کے بارے میں بات نہیں کی کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے, بلکہ گھر یعنی ان کے پہاڑ, ندی, نالوں, جنگلات, پودے, تو انسان کی مداخلت سے جو نقصان ہوتا ہے نسلیں, اس کو بھی جو ہے یہ محفوظ کرنا. اچھا بچے, ایکو سسٹم کا ویسے تو میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا تھا, مگر ڈیٹیل میں تھوڑا سا میں جاتے جاتے آپ کو ایک دو باتیں اور بتا جاتی ہوں بچے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جتنی چیزیں نیچر کی ہیں وہ ساری ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں, ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. اب دیکھیں اگر پہاڑوں کی ہم اس کانٹیکس میں بات کریں, پہاڑوں میں دیکھیں جو بے جان اشیاء جیسے مٹی ہے, برف ہے, پانی, ہوا ہے, اگر یہ نہ ہو تو وہاں زندگی کا نام و نشان مٹ جائے گا. مارخور جو برفانی چیتا ہے وہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکیں گے. اس کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ پانی اور برف کے بغیر تو بچے, برف باری اگر نہ ہو, ندیوں کا پانی اگر سوکھ جائے تو مارخور پیاس سے مر جائیں گے. جب مارخور نہیں ہوں گے تو برفانی چیتے کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا. اب اگر مٹی نہیں ہوگی, پہاڑوں پر گھاس, پودے, جھاڑیاں نہیں اگ سکیں گی, تو مارخور جو کہ سبزی خور جانور ہے, اس کے لیے خوراک نہیں ملے گی اور اس کی نسل ختم ہو جائے گی. اب اگر ہوا, سورج روشنی نہیں ہوگی تو پودے اپنی خوراک نہیں بنا سکیں گے, اور ہوا کے بغیر کوئی بھی جانور سانس نہیں لے سکے گا. تو بچے کل ملا کے خلاصہ یہ ہوا کہ جو بے جان اشیاء ہیں جتنی بھی, وہ جانداروں کی زندگی کی بنیاد ہے, اور ان کے بغیر پورا پہاڑی نظام جو ہے وہ پل بھر میں تباہ ہو جائے گا. تو جی اسٹوڈنٹس, یہ تھی آج کی ویڈیو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال. اللہ حافظ, فی امان اللہ.